ہماری کل کی ملاقات کا لب لباب یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف کسی کو ترغیب دیتا ہے، تو اسے یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ وہ خود بھی دین پر عمل کرنے والا ہو۔ اگر وہ خود عمل کرتا ہے تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی، اور اگر وہ خود عمل نہیں کرتا تو کم از کم اسے دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ میری بات اور میرے عمل میں توازن پیدا فرما دے، یعنی میرے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنے والا بھی بنوں، اور میں دوسروں کو جس بات کا حکم دے رہا ہوں میں اس کام کو خود بھی سر انجام دوں۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر عمل نہیں کرتا، بلا وجہ وہ دین کی بنیاد کو پس پشت ڈالتا ہے اور دوسروں کو تو دین کا حکم دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، لیکن جان بوجھ کر خود عمل نہیں کرتا، یا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اب عمل کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے سب کو بتا دیا ہے، اب میرا حق یہ بنتا ہے کہ اگر میں عمل نہ بھی کروں تو میں بخشا بخشایا ہوں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے پہلی امتوں میں دو بھائی تھے، ایک ان میں بہت نیک تھا اور دوسرا انتہائی بدکار تھا۔ جو نیک بھائی تھا وہ گھر کے اوپر والے حصے پر رہتا تھا، اور جو نیک نہیں تھا وہ گھر کے نچلے حصے پر رہتا تھا۔ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو ایک ادھر کھینچتا تو دوسرا اسے دین کی طرف کھینچتا، حتیٰ کہ وہ دونوں اوپر اپنی اپنی جگہ پر، وہ اوپر رہتا اور یہ نیچے رہتا۔ ایک دن ایسا ہوا، ان دونوں کی کافی عمریں گزر چکی تھیں، کہ اوپر والے بھائی کے دل میں خیال آیا، جو بڑا نیک تھا، جو نیکی کا حکم دینے والا تھا اور بدی سے روکنے والا تھا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنا عرصہ ہو گیا مجھے اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، اتنا عرصہ ہو گیا میں اللہ کے سامنے التجائیں کرتا ہوں، مناجات کرتا ہوں، عبادات کرتا ہوں، تو اب میرا کوئی حق بنتا ہے، ساری زندگی میں نے مسجد میں تو نہیں بیٹھنا، میں ذرا گلی میں بھی جھانک تک کر دیکھ لوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے یہ سوچا اور وہ سیڑھیاں اترنے کے لیے نیچے کی طرف بڑھا۔ نیچے جو چھوٹا بھائی تھا یا جو بھی تھا، اس کو یہ خیال آیا کہ مجھے کتنا لمبا عرصہ ہو گیا کہ میں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوں، ایک عرصہ ہو گیا میں نے اپنے رب کے سامنے سجدے میں سر نہیں رکھا، تو کیوں نہ میں اپنے اوپر والے بھائی کے پاس جاؤں اور اس سے رہنمائی حاصل کروں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس نے یہ سوچا اور وہ اوپر کی طرف بڑھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ نیچے آ رہا ہے اور یہ اوپر جا رہا ہے، دونوں کی موت کا وقت آ گیا اور دونوں ہی وہی موقع پر فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کل قیامت کے دن دونوں اپنی نیت پر اٹھائے جائیں گے۔ اوپر والا بھلے نیک تھا، لیکن وہ جس نیت کے ساتھ نیچے آ رہا تھا کہ میں دنیا میں گھسوں گا، دنیا کو پریفر کروں گا، دنیا کو ترجیح دوں گا، وہ اسی نیت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور یہ جس نے ابھی ایک سجدہ بھی اللہ کے سامنے نہیں کیا، یہ اپنی نیت کے مطابق کہ یہ اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو یہ اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی جنتیوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، حتیٰ کہ جہنمی اکٹھے ہو کر دیکھیں گے کہ ایک شخص جو جہنم کے اندر ہے وہ انتہائی شدت کے عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے، اور کیفیت حالت اس کی یہ ہے کہ اس کے پیٹ کی انتڑیاں باہر نکل آئی ہیں اور وہ درد کی شدت سے اپنی ان انتڑیوں کے گرد گدھے کی طرح چکر لگا رہا ہے۔ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ، وہ اس کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ جہنمی اکٹھے ہو کر اس کے پاس آئیں گے اور اسے آ کر کہیں گے کیا تم فلاں آدمی نہیں ہو؟ وہ جواب دے گا ہاں میں وہی آدمی ہوں۔ تو کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے؟ وہ جواباً کہے گا ہاں میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا۔ تم ہمیں برائی سے منع نہیں کرتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں میں تمہیں برائی سے منع کرتا تھا۔ تو پھر تم یہاں پر کیسے آ گئے؟ وہ کہے گا میں تمہیں نیکی کا حکم تو دیتا تھا،
برائی سے منع تو کرتا تھا لیکن میں خود نیکی نہیں کرتا تھا اور برائی میں بھی کر لیا کرتا تھا، میری راتیں بھی رنگین ہی گزرا کرتی تھیں، میری تنہائی کے اندر بھی بڑے رنگ ہوا کرتے تھے، یہ میرا انجام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے جہنم کے اندر پھینکا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ ایک بندہ تو وہ ہے جو جان بوجھ کر عمل ہی نہیں کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو خود جانتا ہے کہ میں عمل نہیں کرتا لیکن اللہ سے وہ توفیق مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے توفیق دے دے، میرے قول اور میرے فعل میں تضاد نہ رہے، تو ان دونوں کو آپس میں متوازن کر دے، تو ایسا بندہ تو عمل کی توفیق اس کو مل بھی جاتی ہے اور یہ اللہ کے لیے عمل کر بھی لیتا ہے۔ لیکن کوئی یہ سمجھ لے کہ میں نے بس فریضہ ادا کر دیا ہے، میں نے دوسروں کو بتا دیا ہے، تو اس کا انجام بہت برا ہے۔ جو آج کی ہماری ملاقات ہے اس میں انتہائی اہم بات ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آج ہماری یہ والا موضوع ہمارا مکمل ہو۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بندہ برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو وہ اسے اپنی زبان سے روکے، اگر وہ زبان سے نہیں روک سکتا تو اسے اپنے دل میں برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ دل میں انسان برا جانے۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کہیں پر گانے چل رہے ہوں، کہیں پر موسیقی ہو، کہیں پر گناہ کا کام کیا جا رہا ہو، تو میں اپنے مضبوط ایمان کی نشانی دوں گا، میں اپنی غیرت کی نشانی دوں گا، میں اپنے ہاتھ سے اس کو منع کروں گا، اور نتیجتاً وہ لوگ آلات موسیقی کو توڑتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، نتیجتاً وہ لوگوں کی LCDs کو، ان کے ٹی ویز کو یا ان کے موبائل کو توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک بڑی بد امنی کی فضا قائم ہوتی ہے۔ ایک بندہ ہے وہ اپنے موبائل کے اوپر کچھ بھی گناہ کا کام کر رہا ہے، وہ اپنے ٹی وی پر، اپنی LCD پر، اپنے سوشل میڈیا پر یا اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ کوئی بھی ایسا کوئی کام کر رہا ہے جو گناہ کا کام ہے، اس کا پڑوسی کہے کہ میں نے ہاتھ سے روکنا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ بھائی ہاتھ سے روکو، برائی کو اگر روکنا ہے تو پہلے ہاتھ سے روکو، وہ جاتا ہے اس کے گھر میں بے دھڑک داخل ہوتا ہے، اس کا ٹی وی اٹھا کر نیچے مارتا ہے، اس کا موبائل دیوار میں دے مارتا ہے، نتیجتاً کیا ہوگا؟ فساد پھیلے گا یا سکون بنے گا؟ ظاہری سی بات ہے فساد بنے گا۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا ہاتھ کے ذریعے بس نہیں چلتا، وہ دیکھتا ہے ایک بیٹا ہے، وہ دیکھتا ہے اس کا باپ گناہ کر رہا ہے، وہ اب اپنے باپ کو ہاتھ سے اس کے موبائل چھین تو نہیں سکتا، یا کوئی باپ اگر گناہ کر رہا ہے تو بیٹا اس کو دھکا تو نہیں دے سکتا، آخر وہ باپ ہے۔ اب یہ بیٹا اپنے باپ کو کہے او ابا یہ کام نہیں کرنا، اس طرح نہیں کرنا، تو کافر ہے، تو گنہگار ہے، تو ہو سکتا ہے باپ اس کو لتاڑ دے۔ اور قریب کا ہی واقعہ ہے کہ ایک لڑکا اسی طرح سے اپنے گھر کے اندر آیا، اس کو کسی نے یہ حدیث اسی طرح سے سمجھا دی، اس نے آ کر گھر سے ٹی وی اٹھایا اور توڑ ڈالا، وہ پہلے VCR ہوتے تھے، اس نے اس کو توڑ ڈالا، تو اس کے باپ نے اس کو پھر خوب اچھی طرح سے توڑا اور کہنے لگا اپنا دین اپنے پاس ہی رکھو، ہم جہاں لگے ہیں ٹھیک لگے۔ اس طرح جب انسان کرتا ہے تو پھر اس کے معاشرے کے اندر بد امنی پیدا ہوتی ہے، فساد کھڑا ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ فساد فتنہ اور فساد قتل سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ تو آیا اس حدیث میں عمل کیسے کرنا ہے؟ حدیث بھی موجود ہے، تو میرا بھائی حدیث اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے دوسروں کو گناہوں سے روکیے۔ مثال کے طور پہ ایک استاد اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے، شاگرد اگر کلاس میں سبق یاد کر کے نہیں آیا تو استاد اگر اس کو کہتا ہے کہ بھائی آپ نے سبق کیوں نہیں یاد کیا، وہ جواباً کوئی بھی بہانہ بناتا ہے، استاد اسے اگر تھپڑ لگا دے یا استاد کہے کہ بھائی کل نمازیں کس نے پوری ادا نہیں کی، بچہ کھڑا ہوتا ہے، استاد اس کے تھپڑ لگا دیتا ہے، کیا بچہ استاد کو کچھ کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ لیکن اگر بچے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں ہاں بھئی کل کس نے 5 نمازیں نہیں ادا کی، ایک اسلم کہتا ہے کہ میں نے نماز ادا نہیں کی، ندیم اس کے تھپڑ لگا دیتا ہے، دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں، ہم عمر ہیں، کیا دونوں بچے آپس میں لڑیں گے یا سکون میں رہیں گے؟ میرے خیال سے تو دونوں آپس میں لڑیں گے، کیونکہ وہ دونوں اپنے ہم عمر ہیں، ہم عصر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ندیم کا وہ مقام نہیں ہے کہ وہ اس کو مارے۔ یہی حساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ جس کے پاس اتھارٹی ہو، جس کے پاس اختیار ہو، اور وہ دیکھے کہ اس کے سامنے برائی کی جا رہی ہے، اس کے پاس اختیار ہے، تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے۔ پھر
جیسے ایک باپ دیکھے کہ اس کی اولاد غلط کاری میں مبتلا ہے، وہ اپنی اولاد کو سختی سے روک سکتا ہے، اس میں ہرگز کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بھی اسے روکنا ہے، اس طرح سے فساد کھڑا ہوگا۔ لہٰذا یہ جو پہلا حکم ہے کہ آپ اسے اپنے ہاتھ سے روکو، در حقیقت یہ حکمرانوں کے لیے ہے، یہ جو ہمارے مالکان ہیں، ہمارے باس ہیں، ہمارے بڑے ہیں، یہ ان کے لیے حکم ہے۔ ایک باپ کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ہاتھ سے منع کرے۔ پھر اگلا سٹیپ آتا ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر آپ کا یہ مقام نہیں ہے، اگر آپ حکمران نہیں ہیں، آپ کی کہیں پر چلتی نہیں ہے، آپ ہاتھ سے روک نہیں سکتے، فَبِلِسَانِهِ، تو آپ اپنی زبان سے منع کریں۔ زبان سے منع کیسے کرنا ہے؟ فرعون دنیا کا بدترین آدمی گزرا ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس اللہ نے بھیجا تو کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے پاس جا کر نرم انداز میں بات کرنا، سختی سے بات نہیں کرنی۔ فَبِلِسَانِهِ، آپ گناہ سے اگر کسی کو روکنا چاہتے ہیں تو نرمی سے روکیے، سختی سے روکیں گے، سختی کریں گے تو وہ بندہ بگڑ جائے گا۔ جتنا زیادہ آپ نرمی، میٹھا لہجہ، شیرینی لے کر آئیں گے، اتنا زیادہ وہ بندہ آپ کی طرف راغب ہوگا۔ تیسری چیز جو اسی چیز کے اندر آتی ہے کہ جب آپ کسی کو دین کی طرف راغب کر رہے ہیں اپنی زبان کے ساتھ، اگر آپ اپنی زبان کے ساتھ اسے مولڈ کر رہے ہیں تو پھر یہ ذمہ داری کس کی بنی؟ علماء کی، کہ وہ اپنی تقاریر کے ذریعے، اپنے دروس کے ذریعے اور لوگوں کو نصیحت کے ذریعے بتائیں کہ بھائی یہ سارے کام گناہوں کے کام ہیں، یہ نیکیوں کے کام ہیں، آپ یہ کام کریں۔ اب کسی بھی عالم کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ کوئی ڈنڈا ہاتھ میں پکڑے اور نکل جائے بازاروں کے اندر اور ڈنڈے مار مار کے لوگوں کو کہے داڑیاں رکھو، شلواریں اوپر کرو۔ یہ ساری ذمہ داری حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمارا کام ہے صرف بتانا۔ اور پھر آ جاتی ہے اگلا عوام کا طبقہ، اگر وہ زبان سے کہنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں برا سمجھ لیجیے، صرف آپ کا پھر اتنا حق رہ جاتا ہے، آپ اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ آپ کا جہاں پر بس چلتا ہے وہاں ضرور چلائیے، وہاں سب کو روکیے، لیکن جہاں آپ کا بس نہیں چلتا وہاں آپ دل میں برا جانیے۔ اگلا جو جملہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے، تو یہ اس اعتبار سے ہے کہ آپ کا وہ مقام ہی نہیں ہے، تو آپ تو نچلے درجے پر ہیں، آپ نچلے درجے پر رہ کر اپنا کام کیجئے۔ آپ نے اپنے درجے کے اعتبار سے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور اگر آپ اپنے درجے سے، اپنے دائرے سے باہر نکلے تو پھر فتنہ اور فساد کھڑا ہوگا۔ آخری بات بتا کر بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا بڑا نیک، وہ لوگوں کی امامت کروایا کرتا تھا۔ ایک وہ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ یہی بندہ جو ان کا امام تھا، بحری جہاز والوں کا، امامت بھی کرواتا تھا، اذان بھی دیتا تھا اور بڑا خوبصورت قرآن بھی پڑھتا تھا۔ وقت گزرا، سمندر کے کنارے جہاز کو لگایا گیا اور لوگ اپنے اپنے جو ہے وہ کاموں کے اندر مشغول ہو گئے، لیکن یہ اللہ کا نیک بندہ اپنے جہاز میں رہتا اور ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا، اللہ کی عبادت کرتا۔ ایک دن اس کے پاس ایک بندہ آیا جو جہاز کے اندر ہی شامل تھا، مسافروں میں۔ اس نے آ کر اسے کہا کہ تم کیا سارا دن یہاں پر بیٹھے رہتے ہو، جہاں پر جہاز نے لنگر ڈالنے ہیں، ذرا باہر نکلو اور جا کر سیر کرو، اس شہر کو دیکھو، اچھا شہر ہے، سیاحت کی جگہ ہے، اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے سیاحت کرو، چلو تم نکلو۔ اب یہ جوان کہنے لگا بات تو اس کی ٹھیک ہے، چلو میں بھی نکلتا ہوں۔ اس کو کہنے لگا ٹھیک ہے ہم کل چلیں گے۔ اب یہ آدمی اس امام کو کہنے لگا ٹھیک ہے کل میں تمہیں لینے آؤں گا تو ہم دونوں اکٹھے نکلیں گے۔ اگلا دن ہوا، یہ دونوں اکٹھے نکلے تو وہ آدمی جو اس کو لینے آیا تھا کہنے لگا کہ تم نے میرے ساتھ ساتھ نہیں چلنا، میرے پیچھے پیچھے چلنا ہے، آگے تمہاری اپنی موج ہے، تم جہاں پر بھی جانا چاہو، جہاز کا تمہیں پتہ ہی ہے، میں اپنے کام جا رہا ہوں، تم اپنے کام جاؤ۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اب اس نے اس آدمی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ چلتے چلاتے وہ آدمی ایک باریک سی گلی کے اندر داخل ہوا، یہ بھی اسی کے پیچھے اس تنگ سی گلی کے اندر چلا گیا۔ اب اندر جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک مکان تھا، مکان کے اندر وہ آدمی داخل ہو گیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا گیا۔ اس نے دروازے کے ساتھ آنکھ لگا کر دیکھا تو اندر کا منظر ہی اور تھا، اندر کوئی اور ہی دنیا آباد تھی۔ وہاں پر وہ بدکاری کا ایک اڈا تھا جہاں پر جا کر وہ اپنی ہوس پوری کر رہے تھے۔
اس نوجوان نے پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں ایسے کوئی منظر دیکھے تھے، شیطان نے اس کے اوپر اپنا جال پھینکا اور اس نے بھی دروازہ کھولا اور بے دھڑک اندر داخل ہو گیا، اور وہاں پر جا کر اس نے بھی اپنی ہوس پوری کی اور واپس اپنے جہاز پر آ گیا۔ لیکن شیطان کا پہلا وار چونکہ کارگر ثابت ہو چکا تھا، شیطان اگلے دن پھر اس کو اٹھا کر اسی جگہ پر لے گیا، اور پھر ہوا یہ کہ اسی 2-3 دن کے درمیان میں اس کی اذان بھی جاتی رہی، اس کا قرآن بھی جاتا رہا، اس کی عبادات بھی جاتی رہی، حتیٰ کہ جہاز کا جو کیپٹن تھا وہ اس امام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے بندے تم کن کاموں میں پڑ گئے ہو؟ چلو جو ہوا سو ہوا، تم اپنے رب رحمان سے توبہ کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ لیکن اس نے اس کو بھی کہا کہ میری زندگی، میرا عمل، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ اور جتنے دن جہاز وہاں پر رکا رہا، یہ نوجوان وہاں پر چلا جاتا، اپنی ہوس پوری کرتا اور واپس آ جاتا، حتیٰ کہ جہاز کے جانے کا وقت آ گیا۔ یہ لڑکا جہاز کے اوپر سوار ہوا اور چل دیا۔ ابھی تھوڑا سا رستہ ہی طے ہوا تھا کہ اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے بہت شدید درد ہے پیٹ میں۔ لوگوں نے کہا چلو کوئی نہیں، اس کو دوا وغیرہ دی، اس کا علاج ہوتا رہا، یہ بیمار پڑ گیا۔ کافی دن گزر گئے، یہ کافی بیمار رہا، چیختا رہتا، لیکن اس کی طرف کوئی زیادہ توجہ نہ دیتا تھا، کیونکہ لوگ یہی سمجھتے کہ چھوٹی موٹی بیماریاں ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ لیکن ایک رات ایسا ہوا کہ اس نے ایسی چیخو پکار کی کہ پورا جہاز دہل اٹھا۔ ادھر سے کیپٹن آیا، اس کو سائیڈ پر لے جا کر کہنے لگا، او بدبخت انسان، تو کیسا انسان ہے؟ خود بھی بے سکون ہے، ہماری نیندیں بھی حرام کر رہا ہے، تجھے آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیپٹن کو کہنے لگا ادھر آؤ میرے ساتھ۔ یہ نوجوان اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا اور اپنا تہبند کھول دیا۔ وہ کیپٹن اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگ گیا، کہنے لگا کہ میں نے منظر دیکھا کہ اس کی شرمگاہ میں کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ اس کی حالت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کر دی تھی، جو اللہ کے دین کا داعی ہو کر دین کو بھی ساتھ چلانا چاہتا ہے اور دنیا کو بھی ساتھ رکھنا چاہتا ہے، تو ایسا بندہ دنیا میں بھی اللہ عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ کہتا پھر میں نے اسے کہا کہ بھائی میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سے توبہ کرو، اللہ ہی تمہارا حامی و ناصر ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا، وہ پھر چیخنے لگ گیا، وہ بڑی تکلیف میں تھا۔ ہم نے اس کو اسی حال میں چھوڑ دیا، ہم اپنے اپنے ڈیروں پر واپس آ گئے۔ صبح ہم نے دیکھا کہ وہ مر چکا تھا۔ اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے اور ہمیں